آج پاکستان کو ایسے لاتعداد مسائل کا سامنا ہے جن سے لوگ گھبرا چکے ہیں۔ غربت، مہنگائی، کرپشن، سیلاب، دہشت گردی، آلودگی، بد امنی، اسٹریٹ کرائم، بھتہ خوری، گینگ وار، ٹارگٹ کلنگ، انتہا پسندی، اغوا برائے تاوان، افراط زر، اقربا پروری، غذائی قلت اور تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی۔ ایسے اور بھی سینکڑوں مسائل ہیں جنہوں نے زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے، لیکن ایک عام آدمی تو آج بھی ملک سے محبت کرتا ہے، وہ آج بھی پاکستان کو اپنی جنت سمجھتا ہے۔ لیکن عوامی سیاست کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے برطانوی صحافی کو انٹرویو میں کتنی سادگی سے کہہ دیا ہے کہ ان حالات پر دل برداشتہ لوگ ملک چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ In a Gallup poll released within the last year, less than 1/3 of Pakistanis have confidence in national government, in local police, or the honesty of elections. 81% see their government as rife with corruption, and only 20%, 1 in 5, approve of their national leaders, you being one of those. This is a damning indictment, Prime Minister, of what is, let's be frank, a dysfunctional society. Either you say democracy or you should say dictatorship. And if you want to go for a democracy, then you have to respect the will of the people. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دینے والے یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج عطا مانیکا کو لندن سے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر عطا مانیکا صاحب ہم خیال گروپ چھوڑ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں حسنا بچہ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ان ایشوز پر جن پر آج ہم فوکس کریں گے ان دا پروگرام۔ آج زرداری صاحب کا ایک بیان چھپا ہے کہ کوئی ان سے استعفیٰ نہیں لے سکتا، آپ اس کے بارے میں آمادہ تو کیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے نئے مشن پر نظر ڈالیں گے کہ وہ صدر زرداری کو تو مستعفی ہونے پر آمادہ نہ کر سکے، لیکن کیا گیلانی صاحب کی رخصتی کے لیے صدر کو منا لیں گے؟ اگر ہم نے ملک میں استحکام لانا ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، ایک دوسرے سے مل کر ہم آگے بڑھیں گے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، پوچھیں گے نون لیگ سے کہ نواز شریف حامد ناصر چٹھا سے ہاتھ ملانے پر کیسے آمادہ ہو گئے اور چٹھا صاحب کو کس نے منایا، جانیں گے کشمالہ طارق سے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، ہم خیالوں کو چھوڑنے والے عطا مانیکا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی آفر پر کیا سوچ رہے ہیں؟ ساتھ ہی بات ہوگی کاف لیگ کے نئے تیوروں پر کہ اسے لوڈ شیڈنگ سے ماری عوام کا دکھ ہے یا چودھری صاحب کی جیب میں نئے مطالبات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ آئی جی ایف سی عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتے۔ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے لیکن مفاہمت تو سیاست کی مائی باپ ہے۔ 5 سال پہلے آج ہی کے روز کراچی میں کھلے عام خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ اس روز شہر میں 45 سے زائد افراد کو قتل اور درجنوں کو زخمی کیا گیا تھا، لیکن اندھیر یہ ہے کہ اس قتل عام کا کوئی ایک ذمہ دار بھی پکڑا نہیں جا سکا۔ سانحہ 12 مئی کے وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ ہم خیالوں کے صدر ارباب غلام رحیم اور وزیر داخلہ ایم کیو ایم کے تھے، لیکن ایم کیو ایم سے دوری رکھنے والی نون لیگ نے ہم خیالوں سے انتخابی اتحاد کر لیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی آج ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، مگر 12 مئی کے حوالے سے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کے باوجود قاتلوں کا نام لینے کی جرت کوئی نہیں رکھتا۔ لیکن بلوچستان پولیس نے پہلی بار جرت دکھاتے ہوئے لاپتہ افراد کیس میں ایف سی کا نام لے لیا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں طلبی کے باوجود آئی جی ایف سی آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں باوردی جنرلز عدالتوں میں پیش ہونے سے اعتراض کیوں کرتے ہیں، لیکن وردی اترتے ہی شجاع پاشا صاحب کی طرح حاضری لگانے پیش ہو جاتے ہیں۔ نظر ڈالیں گے پل پل رنگ بدلتی سیاست پر بھی، لیکن پہلے بات ہوگی جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نون لیگ نے تو جو مختصر فیصلہ آیا تھا وزیر اعظم گیلانی کے حوالے سے اس پر ہی احتجاج کا اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا لیکن آپ کی طرف سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے، اگرچہ ہمارا اس سے کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے حوالے سے حزب اختلاف کو اعتماد میں لینا یا سارے حزب اختلاف کا ایک یکساں موقف اختیار کرنا، اس کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اپنی جگہ پر کہ عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، اور ہم اس پہلو پہ بھی سوچ رہے ہیں
کہ ماضی کے تجربات اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ سیاستدانوں کے باہمی تصادم سے سیاسی ادارے تباہ ہوئے ہیں. اس لیے باہمی تصادم کی بجائے اگر عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے تحت وزیر اعظم کو انہوں نے اب سزا یافتہ قرار دے دیا ہے تو اس کو نااہل قرار دینے کی بھی پوری صلاحیت عدلیہ کے اندر موجود ہے. اور اگر عدلیہ نے اس سے آگے اسپیکر اور پھر اس سے آگے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے جس طرح کے قواعد و ضوابط کے تحت ہے، تو پھر میرے خیال میں اگر عدالت پر کسی اور کی ذمہ داری ڈال رہی ہے تو ہمیں بھی اس کا انتظار کر لینا چاہیے. تاہم اگر کوئی ایسی کوشش ہو کہ جس سے ہم ایک یکساں موقف کی طرف جا سکیں تو ایسی کسی کوشش سے نہ ہمارا انکار ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کسی کوشش کا ہم راستہ روکتے ہیں. یہی کوشش جو ہے مولانا صاحب، آپ نے خود کہا کہ ہر چیز ڈیو کورس کے مطابق ہونی چاہیے، تو اگر جلد بازی بھی کی ہے نون لیگ نے یا عمران خان صاحب نے جو دونوں ہی سڑکوں پر آ گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیو کورس جب تک چلے گا آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کس کو منا سکتے ہیں؟ میں کسی کو بھی منانے کی کسی مشن پر نہیں ہوں. مجھے چونکہ شاید بعض اخبارات نے یا کچھ ہمارے کالم نگار دوستوں نے کچھ ایسی چیز اخبارات میں شائع کر دی ہے کہ جس سے یہ تاثر دیا ہے کہ فضل الرحمان شاید کسی سیاسی مفاہمت کے لیے نئے مشن پہ نکلا ہے. اس وقت تک کسی قسم کا کوئی ایسا مشن نہ میرے ذمہ ہے اور نہ میں نے اس کا کوئی آغاز کیا ہے. لیکن مولانا صاحب پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن تو آپ بھی ہیں، اپوزیشن تو نون لیگ بھی ہے، اور اگر اپوزیشن کو متحد ہونا ہے اور اگر یہی ہم نے سڑکوں پر فیصلے ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں یا فیصلوں کو سپیڈ اپ کرنا ہے سڑکوں پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کس طرف بڑھیں گے اور آپ کا موقف کیا رہے گا؟ ہم تو اس معاملے پہ سڑکوں پہ آنے کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. تاہم مشاورت ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے یا اپوزیشن کی قیادت ہے اس نے شاید کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اس حوالے سے، اور کس وجہ سے نہیں کی، کیا حالات ان کے سامنے ہے، کیا دباؤ ان کے اوپر ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے جو شواہد ہیں وہ یہی ہیں کہ جب سیاستدان اور ادارے کے مسئلے کو لے کے آپس میں متصادم ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر سیاسی ادارے جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتے. اچھا، آپ نے جنوری میں ایک خط بھی لکھا تھا میاں نواز شریف کو، اس کا کیا بنا فضل الرحمان صاحب؟ وہ تو رات گئی بات گئی والے خط ہیں. اچھا، رات گئی بات گئی. تو اب یہ بات کیسے جائے گی جو یہ بات شروع ہو گئی ہے اور جو لندن تک گیلانی صاحب پہنچ گئے ہیں لیکن یہ چیزیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کا وقت آ چکا ہے، لیکن آپ نے جس طرح سے خود کہا ڈیو کورس میں اگر چیزیں چلتی رہیں تو آپ سمجھتے ہیں ڈیو کورس میں ہی جائیں گی یا پھر اس طرح کا پریشر آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر یہ ایک وزیر اعظم متنازع ہو گیا ہے تو پیپلز پارٹی نے در حقیقت اس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کسی فیصلے پہ پہنچ جائے تو شاید اداروں کے تحفظ یا سیاست کو ایک تنازع سے بچانے کے لیے بہتر ہوگا. تو اگر صدر زرداری صاحب استعفیٰ طلب کر لیتے ہیں گیلانی صاحب کا تو آپ سمجھتے ہیں بحرانی کیفیت کم ہو جائے گی؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، لیکن شاید کچھ رواداریاں اور مدارات رکاوٹ ہیں کہ اگر گیلانی صاحب نے اتنی زبردست وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے تو شاید صدر مملکت جو ہیں اب ان کو اس طرح کی بات کہنا کہ آپ استعفیٰ دے دیں شاید ان کے لیے رواداری کے حوالے سے کچھ مشکل پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، تھینک یو فار جوائننگ. اور رواداری کی بات کر رہے تھے، وفاداری کی بات کر رہے تھے تو ہمیں کشمالہ طارق صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، رہنما ہیں ہم خیال کی. بہت بہت شکریہ کشمالہ صاحبہ. مبارکباد دوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، یا یہ بتائیے گا کہ چٹھا صاحب کو آپ نے منایا یا نون لیگ نے ان کو خود ہی منا لیا؟ فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گی کہ چٹھا صاحب پارٹی کے ہمارے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور جب پارٹی ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اینڈ چٹھا صاحب واز ویری مچ آن بورڈ. کشمالہ ہم بریک لے لیتے ہیں، ابھی لوگ ہمیں جوائن کریں گے. ہم عطا مانکہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ گیلانی صاحب کے آفر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، آڈیو ٹھیک کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.